وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أن اشكر لي ولوالديك صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور النور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل شانہ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اس کا کرم ہوتا ہے جو اس کے گھر میں آ جاتا ہے اور اس کے کرم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کی ایک دیوار کے ساتھ دیوار ہوتی ہے لیکن اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن کچھ نصیب دور دور سے آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کے گھر میں آنے کی توفیق ملتی ہے، اور جس کو اس کی عبادت کی توفیق مل جائے اس کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنے بندگی کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پر احسان کوئی نہیں. کوئی نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکات کرے، جو مرضی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان ہے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے جتنی عبادت کرتے ہیں اتنا زیادہ اس کے حضور جھکنا چاہیے اور تواضع آنی چاہیے. اور اگر عبادت کرنے کے بعد غرور اور تکبر آ جائے تو سمجھ لو عبادت کا حق ادا ہوا ہی نہیں. اللہ جل شانہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر لوگ کہتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، اللہ فرماتا ہے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے. حضور کے پاس آتے تھے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، دو کچھ. جیسے ہم نماز پڑھ کے کہتے ہیں اللہ میں نماز پڑھی ہے تو میری ساری توبہ قبول ہونی ہے، نہیں ماننے کا میں نماز چھوڑ دے دی. تو اللہ پر احسان ہے نماز پڑھ کے. کوئی اس کی عبادت کرے تب بھی وہ اللہ ہی ہے، کوئی اس کی عبادت نہ کرے تب بھی وہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے. اس کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، کوئی بڑھا نہیں سکتا. اللہ نے اللہ ہی رہنا ہے، تو جو اس کے سامنے جھک گیا ہے کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے آنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، تواضع سے رہنا چاہیے، اور اپنی کسی عبادت کا اس پر احسان ہے نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے کہا نا اے محبوب اللہ فرماتا تم پر احسان جتاتے کہ مسلمان ہو گئے، قل آپ فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، بلکہ کیا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تب بھی اللہ کا احسان ہے، اس نے تمہیں ایمان عطا فرمایا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آنے کی توفیق دی ہے، اس نے ایمان دیا ہے، اس نے صحت تندرستی دی ہے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال ہو جاتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں.
بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عبادت کے بعد اللہ دوبارہ عبادت کی توفیق دے دے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے پہلے قبول فرما لیا۔ تو ایک بندہ اسی طرح بڑا اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، تو آپ کو پتہ ہے شیطان بھی ہوتے ہیں تو بعض انسانی روپ میں بھی ہوتے ہیں، بعض جن جو ہے وہ بھی انسانی روپ میں آ جاتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے اپنے قاعدے بھی اندر آگے بڑھائے ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ تو ایک بندہ چلا گیا اس عابد کے پاس، عبادت گزار بندے کے پاس، تو جا کر کہتے ہیں تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، کبھی وہاں سے جواب بھی آیا ہے؟ کبھی اس نے جواب دیا ہے؟ خود قرآن میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تم اس کا چرچا اور ذکر کرتے رہتے ہو، کبھی اس کے ذکر کی صدا تمہیں سنائی دی؟ کبھی اس کی پکار بھی آئی ہے؟ اس نے کہا یار بات تو صحیح کرتا ہے، کبھی مجھے آواز آئی کبھی؟ اس نے کیا کیا؟ وہ ذکر چھوڑ دیا۔ راستے پہ غیر سے آواز آئی کہ بندے تو نے میرا ذکر چھوڑ دیا ہے، جواب ہی نہیں ملتا۔ کیا جواب کیوں نہیں ملتا؟ ایک دفعہ جو اللہ کہتا ہے وہ تو کہتا ہے، تو دوسری مرتبہ کہنے کی جو توفیق ملتی ہے یہ میرا جواب ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب جس کو توفیق مل رہی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو یہ لیکن احسان نہیں ہے، اللہ پر احسان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز پڑھنے کی اس نے توفیق عطا فرمائی، اپنے ذکر اور فکر کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہمیشہ تواضع سے رہنا چاہیے، عاجزی سے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولی اے بندے میرا بھی شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر۔ اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور ماں باپ کا بھی۔ کتنی اس کی نعمت ہے، اور اس کی ہر نعمت جو ہے وہ بے مثال ہے، یہاں تک کہ بعض چیزوں کی ہمیں قدر نہیں ہوتی ہے، ہمیں سوچ نہیں گئی ہوتی۔ ہمارے منہ کے اندر جو لعاب بنتا ہے، جو تھوک بنتا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اگر یہ نہ ہو اور لعاب خشک ہو جائے تو روٹی کا لقمہ الگ سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہم تو اس کے جو ہمارے منہ میں لعاب پیدا کیا ہے اس نے، ہم تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کہتا ہے جتنا تمہارے بس میں ہے انشکرنی، میرا شکر ادا کرو۔ اور یہ بھی ذات ادا کی شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہو، پھر انسان کے دل میں ہے یار دیکھو مجھے پھر اس نے کتنا نوازا، یہ دیکھو کس حال ہے، میرے اوپر کتنا کرم۔ اگر یہ اوپر والے کو دیکھ کریں گے یار اس کے پاس یہ بھی ہے، اس کے پاس وہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس وہ بھی نہیں، تو پھر ناشکری پیدا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ساری زندگی سفر کی ہے، مسافری کی حالت میں زندگی گزاری ہے، تو آپ بتاتے ایک دفعہ میرا جوتا ٹوٹ گیا، پریشان ہو گیا۔ جیسے ہمارا اللہ نہ کرے مسجد سے جوتا اٹھایا جائے تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر پریشانی ہوتی ہے، لیکن مسجد نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہم مسجد ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو جتیاں چنیاں جاتی ہیں تو سیدھے جا کے کرنا۔ ہم ایک چپل اٹھانے پر رب کو چھوڑ دیتے، رب کا گھر چھوڑ دیتے، رب کا دربار چھوڑ دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کے گھر کے آنا چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ جوتا اٹھایا گیا، ہمارے پاس جوتا ہی اٹھایا گیا، لوگ پھر مسجد جا کے کرنا ہے۔ شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یار جوتا ٹوٹ گیا، میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں تو یہ کیا بات ہو گئی۔ میں مسجد میں تھا، مسجد سے باہر آیا تو دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کے پاؤں ہی کوئی، فوراً واپس پلٹا اور اندر گیا اور جا کر رب سے جلال کے حضور جھک گیا، کہا یا اللہ میں تو جوتے کی فکر کر رہا تو اس کے پاؤں میں شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمایا۔ تو شکر کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو میرا بھی شکر ادا کرو، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ولی والدین، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ ہر بھائی یہ نہیں نا تسی ساڈے سے کیتا کی ہے، ایک جملہ بڑا کامن یہ بس گھومتا ہے، تسی کی کیتا ساڈے واسطے، یہ کیا کم ہے کہ دنیا میں لانے کا سبب ہے؟ وہ تھے تو ہم ہے نا۔ اور اگر اس سے بھی کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ماں باپ کا شکر ادا کرو
باپ کا، ماں اور باپ دونوں کا احسان، باپ کی میں بات کروں، باپ کا یہ اس احسان کا بدلہ ہم نہیں اتار سکتے کہ جو اس نے ہمیں بردیت کی جگہ اپنا نام دیا ہے، اپنا جو نام دیا ہے اس کا بھی احسان نہیں اتار سکتے۔ ایک بندہ بڑا فیکٹریوں کا مالک ہو، امیر و کبیر ہو، لیکن اس کے پاس باپ کا نام نہ ہو، اس کی کوئی عزت ہے؟ اس کو تو لوگ گالی سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن ایک غریب ترین انسان ہو اور اس کے باپ کے پاس 5 روپے بھی نہ ہو، وہ بھی غریب ہو، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوں، لیکن اس کے پاس اپنے باپ کا نام ہو، تو اس میں اور فیکٹری والے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ہم کس کس کا ماں باپ کے کس ان کی جو محبت ہے اور شفقت ہے ان کا کیسے ہم بدلہ اتار ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ماں کا بھی ادا کرو۔ اور آج کل باپ کا کم بتاتے ہیں، ماں کا زیادہ بتاتے ہیں، ماں کا درجہ بھی بڑا ہے اور اس کا بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن باپ بھی، اس کے بھی بارے میں اللہ نے والدین تسنیہ کا ذکر دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر آیا ہے ماں اور باپ دونوں کا ہے، لیکن ہم نے صرف ماں کو الگ کر دیا ہے، باپ کو الگ کر دیا ہے، ہم سمجھتے صرف ماں کا حق ہے، باپ کا حق کوئی نہیں، حالانکہ باپ کی شفقت بھی بہت زیادہ ہے۔ باپ ایسا سایہ دار درخت ہے، اس کی قدر بھی اسی کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس یہ سایہ نہیں ہے۔ قدر تبھی ہوگی نا جب سایہ نہیں ہے۔ پوچھیں ان سے جن کے باپ جو ہے وہ باپ کا سایہ نہیں ہے، انہیں کیا احساس ہو، کس طرح جو ہے وہ اپنے باپ کی شفقت کو ترستے۔ تو باپ جو ہے نا، اس کی جس طرح اس کی شفقت اور اس کی الفت جو ہے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، باپ کی جھڑکی بھی رہنما کا حساب رکھتی ہے، اسی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں تک ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امام میرے باپ کی جھڑک نے بنایا، اس کی جھڑک کے اندر بھی اتنا کمال ہے۔ آپ فرماتے ہوا کیا، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ہی میرے پاس میرے بھائی بھی تھے، اور والد گرامی نے ہم دونوں کا امتحان لیا۔ باپ جو ہے دیکھتے ہیں بیٹا جو ہے وہ کہاں تک کیا کیا قابلیت اس میں پیدا ہوئی ہے، تو ہمارے امتحان لیا تو میرے والد گرامی نے سوال پوچھا، میرے بھائی کو آ گیا مجھے نہیں آیا، تو والد صاحب نے مجھے جھڑک دیا، کہہ رہے تم نکما ہی ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، اور تو سارا دن کبوتروں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، کبوتروں نے تجھے جاہل بنا دی ہے، کیا تو نکما سا بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ان کی اس ایک جھڑک نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ مجھے اپنے آپ پر ہی غصہ آیا، والد صاحب پر نہیں۔ جیسے ہمیں کچھ کہتے ہیں ہمیں والد صاحب کو غصہ آنا شروع ہو جائے، مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا کہ یار میں اتنا نکما ہوں کہ میں نے اپنے والد گرامی کو ناراض کر دیا ہے، میں کبوتر باز ہوں، میں کبوتروں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہوں۔ کہتے دل میں تہیہ کر لیا اب اجازت لے کر جاؤں گا تو واپس تب آؤں گا جب عالم دین بن جاؤں گا۔ فرماتے ہیں گھر سے گیا، نکلا، 7-8 سال پڑھتا رہا، نہ دوستوں سے ملاقاتیں، نہ رشتہ داروں کے ہم چکر، نہ کھیل کود، ایک ہی کام ہوتا تھا صبح اور شام، میں نے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے، اور اپنے والد گرامی کو بھی خوش کرنا ہے۔ کہتے 8 سال میں پڑھتا رہا، اور میرا پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے استاد گرامی کے پاس بھی کوئی نہ آئے، کوئی ہماری تعلیم میں خلل نہ ڈالے، تو میں کیا کرتا، کھجورے لیتا اور اپنے استاد گرامی کے بچوں کو دے دیتا، اور ان سے کہتا کہ اگر کوئی آپ کے والد گرامی کا پوچھے، جو میرے استاد گرامی مجھے سبق پڑھا رہے تھے وہ تو مصروف ہے، تو آپ ان سے کہہ دینا کہ وہ مصروف ہے۔ جھوٹ کی تعلیم نہیں تھی، ظاہر پڑھا رہے ہیں تو پڑھانے میں مصروف ہے نا، تو کہہ دینا مصروف ہے، تاکہ اگر کوئی ملاقات والا آئے گا پتہ چلے گا پڑھا رہے تو وہ واپس چلے جائیں گے، اور اس طرح میرا سبق ضائع نہیں ہوگا۔ 8 سال تک 7-8 سال تک میں مسلسل پڑھتا رہا، واپس لوٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت سے مالا مال کر، اور پھر ایسا علم دیا کہ وقت کا امام بنا دیا۔ تو باپ کی جھڑک کے اندر بھی ایک رہنمائی موجود ہوتی ہے، اس کی شفقت کے اندر بھی رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے جو ہے ماں اور باپ دونوں کا
ارشاد فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں برو آباءکم تبرکم ابناؤکم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے آبا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کو کہتے ہیں جیسا کرنا ویسا، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ بچے گھر سے بہت کچھ سیکھتے پھر کرتے، ان کے اندر جو ہے وہ لینے کی صلاحیت موجود ہوتی، اس لیے رسول پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تم اپنے آبا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اس لیے کہتے ہیں ماں باپ کو اتنی عزت دو جیسے بادشاہوں کو دی جاتی، بادشاہوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جوان ہو کے کہتے ہیں تو تجھے کی قدر ہے، ہم بچپن بھول چکے ہوتے ہیں، وہ شفقتیں بھول چکے ہوتے ہیں۔ اچھا ماں باپ کی قدر نہ زیادہ پتہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان خود ماں یا باپ کرتا ہے اسٹیج پر آتا، پھر بچے ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بچے کبھی کندھے پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی سینے پہ سو رہے ہیں، کبھی باہوں پہ کھیل رہے ہیں اور بار بار ایک ہی بات پوچھے جا رہے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں یار بڑے پیارے لگتے ہیں، کتنا پیارا بولتا ہے۔ لیکن جب جوان ہو جاتے ہیں اور باپ اگر اسی طرح سوال پوچھ رہے تو پھر کتنا برا لگتا ہے، ابا جی کبھی کبھی کوئی گل پوچھی جانے پہلے ہی کام تو صحیح۔ تو حضور علیہ السلام نے جیسا کرو گے ویسا ہی کرو گے، ان کے ساتھ ایسے رہو جیسے انہوں نے تمہیں پالا، جیسے انہوں نے شفقت کی ہے تم بھی ان کے ساتھ شفقت کرو اور محبتوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آؤ۔ کبھی جاؤ نا بازار میں اپنے لیے کپڑا خریدو، خریداری کرو تو ایک جوڑا اپنے والد گرامی کا بھی لے آؤ، وہ خوش ہوں گے۔ یا پھر ابا جی کے کپڑے پا کے کتنے جانا ہے، یہ بھی ہوتا ہے نا، انہوں نے کپڑے پا کے کتنے جانا ہے۔ تو اگر یہ سوچو گے تو پھر جب تمہاری باری آ گئی پھر بچے آپ کے بھی یہی سوچیں کہ ابا جی کے کپڑے کیا کرنے۔ کمائی کا جو کما کے لاتے ہیں نا، والدین کا حصہ بھی نکالنا چاہیے، ان کو بھی پیش کرنا چاہیے، اور بعد میں حساب نہیں مانگنا چاہیے، بعد میں حساب نہیں مانگنا چاہیے۔ یا کئی دفعہ ہوتا ہے بعض بڑے خوددار ہوتے مانگتے ہی نہیں، لیکن بعض والد کہتے ہیں میرا حق ہے، لے پتر ذرا میں پیسے دے کے 2000 دینا، ابا جی ہرے اس دن تمہیں دیتے وہ کتنے کتنے تھے۔ اگر یہ سوال کر دیا تو پھر کیا رہ گیا۔ میں ایک حدیث کو پڑھا تو کہا کہ میرے ایک دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو دیا ہو، تو ہر ایک کا اپنی وسعت کے حساب سے ہے، جتنی اس کے پاس وسعت ہے ماں باپ کی خدمت کرے۔ بیوی کے آنے کے بعد ماں باپ کا حق ختم نہیں ہو جاتا، ماں باپ کا حق رہتا ہے۔ الگ بات ہے کہ وہ کس طرح تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ ہی رہتے ہیں، شادی کے بعد کوئی اور حیثیت نہیں آ جاتی۔ کہتے میں نے پوچھا یار اپنی ماں جی کی سناؤ، یار الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، ایک گاڑی لے کے دی ہوئی ہے اور ایک ڈرائیور ہے، جہاں جی چاہتا ہے آتے جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہ میں 2 لاکھ روپے اماں جی کو دیتا ہوں۔ 2 لاکھ روپے وہ اماں جی نے 2 لاکھ کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بس میں دے دیتا ہوں۔ کبھی پوچھا نہیں؟ کہا میں نے نہیں پوچھا۔ کہا کیوں نہیں پوچھا؟ کہ یار بچپن میں جب وہ دیتی تھی وہ بھی نہیں پوچھتے، انہوں نے بھی تو دیے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کبھی نہیں پوچھا۔ میں حساب اور کاپی پینسل ہاں جی ماں جی دسو سبزی کتنے دی آئی تو باقی میرے بچے نے وہ کتنے دے۔ تو کیسی ماں سے محبت ہے اور کیسی اپنے باپ سے محبت ہے۔ ابا جی تعلق 200 روپیہ دیتا سی، 117 کا دودھ آتا ہے، باقی تھی یہ 30 روپے کا بھی حساب اس سے مانگتے ہیں جس نے اپنی خون کو پسینے کی ساری کمائی لا کر دیتی۔ اس لیے کہا کہ ان کے ساتھ شفقت اور محبتوں کے ساتھ پیش آؤ اور ان سے جیسا تم سلوک کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ نہ کہ میری اولاد ہے نہیں یہ نہیں کچھ کرے گا، میں نے صحیح تربیت کی تھی، میں نے میری جو اولاد ہے۔ جب بچے جب باپ باپ سے لے کے کھاتے ہیں نا تب پتہ تب چلتا ہے جب خود کماتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کتنی باپ سے محبت ہے، کتنی شفقت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، فرمایا اپنے باپ کے ساتھ آبا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اور اس کو آگے تک حضور علیہ السلام نے دوسرا حصہ یہ ارشاد فرمایا اقوا تعف نساءکم، تم خود پاک دامن رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، جیسا کرو گے ویسا رہو، خود پاک دامن رہو عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، جیسا اپنے لیے پسند کرو ویسا دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ 14 فروری کو بھی یہ قانون ہے،
ویلنٹائن ڈے میں بھی یہی قانون ہے کہ اس آنکھ کی حفاظت کرو، حیا شرم کو پیدا کرو۔ یہ جو ہمیں مغربی دنیا سے یہ جو تہوار ملتے ہیں، یہ اکثر ان کے تو ہوتے ہی بے حیائی والے، لوگوں کو بے راہ روی کی طرف لگانا اور پھر اس کو محبت کا نام دینا۔ محبت کا دن نہیں ہے بلکہ بے حیائی کا دن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوتا کیا اس میں؟ غیر محرم ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، پھولوں کے تبادلے ہوتے ہیں، یہ شریعت میں جائز ہے؟ بس اتنی دیر جائز ہوتا ہے جتنی دیر ہم کسی کی بہن بیٹی کو دیتے ہیں۔ جب ہماری طرف کوئی آواز آتی ہے تو پھر غیرت جاگ اٹھتی ہے، نہیں نہیں یہ غلط کام ہے۔ تو کسی کی بیٹی کو دینا وہ غلط کام نہیں ہے۔ اپنی باری آئے تو غیرت جاگ جاتی ہے، دوسروں کی خاطر جو ہے وہ غیرت نہیں ہوتی۔ حضور نے قانون دے دیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک کو طائفہ نساءکم، خود پاک دامن رہو، تمہارے گھر والے بھی پاک دامن رہیں گے۔ لیکن اگر تم نہیں رہو گے، تم کسی کی کھڑکی کی طرف جاگو گے تو کچھ نظریں تمہاری کھڑکی کی طرف بھی لگی ہوگی، تم کہیں اور مصروف ہوگے، کوئی تمہارے گھر میں مصروف ہوگا۔ آج تم کسی کے بدکاری میں، امام شافعی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بدکاری کے زنا ایک قرض ہے، لوگے تم لیکن ادائیگی تمہارے گھر سے ہوگی، گھر سے ادائیگی ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اِفْتُوا طَائِفَةً نِسَاءَکُمْ، تم خود پاک دامن رہو، تمہارے گھر والے بھی پاک دامن۔ کیا کچھ ہوتا ہے سب کے سامنے یہ ویلنٹائن ڈے میں کیا ہوتا ہے؟ کہاں تک بے حیائی کی صرف تحائف تک محدود نہیں رہتی، جس کو جتنا موقع ملتا ہے نا وہ کر گزرتا ہے، جس کو جتنا موقع ملتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کہ جن کے دل میں خدا کا خوف ہے اور اللہ تعالیٰ جسے بچاتا ہے وہی بچتے، ورنہ جس کو موقع ملے اور پھر وہ نہ کرے اور بچ جائے، اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا موقع ملا اور کچھ نہ کیا، اس نے بے حیائی کی طرف نہیں گیا اور یہ کہہ کر اس نے گناہ کو چھوڑ دیا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں نور کے منبر پر اسے جگہ عطا فرمائے گا، نور کے منبر پر اسے بٹھائے گا۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اِفْتُوا طَائِفَةً نِسَاءَکُمْ، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک۔ حقیقت ہے کہ بزرگ بیمار ہو گئے، اولاد ایک ہی تھی اور وہ بھی تھی بیٹی، جب بیمار ہو گئے اور گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے تھے، اس دور کی بات میں کافی غربت میں تھے، اور پھر فاقوں سے بیماری اور پھر بے ہوشی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے، مچھلی کاری ہونی شروع ہوگی، بیٹی پریشان ہوگی، باپ کی محبت میں قرض مانگتی ہے، قرض کوئی نہیں دیتا، ادھار کوئی دیتا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں کیا کروں، کیا کر سکتی ہوں؟ لیکن باپ کی حالت بھی دیکھی نہیں جاتی تھی، بڑی پاک دامن عورت تھی۔ آخر کار اس نے کہا کہ چلو اپنے باپ کو بچانا تو ہے، بازار حسن میں چلی گئی کہ جہاں عیاش نظریں پھرتی ہیں، کہ جہاں دن کے اجالے میں بھی اگر کوئی پاک دامن عورت جاتی ہے تو اس پر بھی الزام لگ جاتا ہے، اور رات کے وقت آ جاتی ہے لیکن پھر کے آ جاتی ہے، ناکام آتی ہے، کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ گھر آتی ہے، باپ کی آنکھ کھلتی ہے، دوسرے بیٹی کدھر گئی تھی؟ کہا ابا جی گئی تو وہیں تھی اور کچھ آپ کے لیے لا رہے، لیکن وہاں بھی کسی نے مجھے نہیں دیکھا ہے۔ تو والد گرامی نے جواب دیا بیٹی تو ایک بازار حسن کی بات کرتی ہے، تو پوری دنیا پھر کے آ جاتی، کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عرض کیا ابا جی کیا بات ہے؟ کہ بات کیا ہوئی ہے، ساری زندگی تیرے باپ نے کسی کو نہیں دیکھا، تجھے کون دیکھ سکتا؟ پاک دامن رہو، طَائِفَةً نِسَاءَکُمْ، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن ہیں۔ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، اس لیے دوسری کی بہنوں بیٹیوں کو بھی اپنی بہن بیٹی سمجھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہاں چونکہ والدین کے حقوق ہے تو لڑکی کے ماں باپ بھی ماں باپ ہوتے ہیں، تو جب اس کی شادی ہو جائے تو جو اس کے ساس سسر ہوتے ہیں، لڑکے کے ماں، اس کے شوہر کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کو بھی ماں باپ سمجھنا چاہیے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور شوہر کو اپنے باپ اس کے ماں باپ کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، ان سے دور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر وہی ہوگا بِرُّ آبائکم، تم اپنے آبا کا آدر کرو، وہ بھی باپ کی حیثیت میں ہے۔ اگر تم کسی کے بیٹے کو اس کے ماں باپ سے دور کرو گے تو تمہاری بھی اولاد آگے سے یہی کرے گی۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے نا ماں باپ کو، اپنے کو بھی، شوہر کے ماں باپ کو بھی ماں باپ ہی سمجھنا چاہیے، اور لوگوں کو ماں باپ کے قریب کرنا چاہیے، دور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک میں واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، اس میں دو سبق ہیں۔
دوسرا یہاں عبرت بھی اور نصیحت بھی ہے کہ بیٹیوں کو بھی یہ بتانا چاہیے بیٹا اگلے گھر جا کے ان کو بھی ماں باپ ہی سمجھنا ہے۔ ایک شخص کی شادی ہوئی اور ان دونوں نے عہد و پیمان کیا کہ ہم آج پہلی رات کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، تو تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو پوچھا کون؟ ابھی لڑکے کے ماں باپ ہیں اور آپ اپنے بچوں سے ملنا چاہتے ہیں، نئی زندگی شروع کی ہے، دعا دینا چاہتے ہیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا ہم نے ابھی وعدہ کیا ہے تو وعدے کو توڑ نہیں سکتے۔ بیٹا بھی بس پہلے دن ہی اس نے ماں باپ سے بے وفائی کی اور اس کی باتوں میں آ کر دروازہ نہیں کھولا، پہلے دن ہی خنجر چلا دیا اور وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوتی ہے اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہی ہے تو پیمان دوبارہ جو ہے اس کو دہرایا، لیکن آواز آئی کہ اب لڑکی کے ماں باپ ہیں۔ جب یہ کہا تو لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اٹھی اور دروازہ کھول دیا، وعدے ختم ہو گئے۔ سلسلہ چلتا رہا، اس لڑکے کے ہاں 3 اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے عطا فرمائے۔ اس نے کوئی اتنی خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ بیٹی پیدا ہوئی تو آپے سے باہر ہو گئی، مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے، بڑا خوش ہے، بڑا خوش ہے۔ حالانکہ بیٹی پیدا ہونا وہ بھی اللہ کی نعمت ہی ہے، بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے بیٹی پیدا ہونے پر کوئی مٹھائی تقسیم کر دینا، دوستوں کڑیاں کے جمن سے بھی کسی نے مٹھائیاں ونڈی ہیں۔ حقیقت ہمارے کہتے ہیں، یہ مذاق کی نہ ہے، یہ لوگ واقعی کہتے ہیں کڑیاں کے جمن سے بھی انہوں نے مٹھائیاں شروع کر دی ہیں۔ حالانکہ بیٹی بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے اسی طرح جو ہے نا مٹھائی تقسیم کی، بڑا خوشی کا اظہار کیا۔ اور کسی نے پوچھا بیٹے پیدا ہوئے تو نے مٹھائیاں تقسیم نہیں کی ہے، بیٹی کے اوپر اتنی خوشی کا اظہار، وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ کیا ہونی ہے؟ آج وہ آ گئی ہے کہ جو میرے لیے دروازہ کھولے، جو میرے لیے دروازہ کھولنے والی آئی ہے، تو میں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ایک تو یہاں باپ اور بیٹی کی محبت بتائی ہے، لیکن دوسری یہاں سے نصیحت یہ ہے کہ بیٹیوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ جیسے تیرے ماں باپ ہیں نا، اس کے بھی ماں باپ ہیں، ان کو دور نہیں کرنا ہے، ان کو قریب کرنا ہے، ان کو ملانا ہے۔ جیسے تیری جنت ادھر بھی ہے نا، تو اس کی جنت بھی وہاں پہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے واضح طور پر بِرُّ آبائکم، اپنے آبا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، محبت کا سلوک کرو، تمہاری نسلیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک۔ باپ تو باپ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفظ ود ابیک، حضور فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کے اہل محبت کا بھی خیال رکھو۔ باپ تو باپ ہے نا، وہ جن کے ساتھ اس کے قرابت دار ہے، جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جو اس کے رشتے دار ہیں، تم نے ان کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، تم نے ان کے ساتھ بھی تعلق بنائے رکھنا ہے، ان کے ساتھ بھی تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تمہارے چہرے میں نور عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم نے ان سے تعلق توڑ دیا، والدین کے قرابت داروں سے، والد کے قرابت داروں سے تعلق توڑ دیا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُطْفِئَ اللَّهُ نُورَكَ، اللہ تعالیٰ تیرا نور بھی بجھا دے۔ اگر ان کے قرابت والوں سے اگر انسان جو ہے وہ تعلق توڑ دیتا ہے تو انسان کے بندے کے ایمان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جو اپنے سگے باپ سے ہی توڑ دے اس کا کیا اثر ہوتا ہوگا؟ جو کہہ رہے ابا کی بس ختم ہوگی، بڑی ہوگی، ساڈا گزارا ہی ہو گئی، اس کا کیا بنے گا؟ نبی محترم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کا نور بھی بجھا دے۔ تو ماں باپ ہی ایسی عظیم ہستیاں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے، درمیان کا مین گیٹ ہے۔ ماں سے بھی پیار ہونا چاہیے تو باپ سے بھی ہونا چاہیے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، وہ جنت ہے، تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دروازہ کھولے گا تو اندر جائیں گے نا، اگر دروازہ ہی نہیں کھولے گا تو اندر کیسے جائیں گے؟ اور اگر اندر والی جنت کا راز ہے، دروازہ کھول بھی گیا وہ اندر نہ آنے دے تو راضی دونوں کو کرنا ہے، دونوں سے
علیہ السلام نے فرمایا مرضی تمہاری ہے، دروازہ کھول دو یا بند کر دو۔ کھلے گا کیسے؟ جب محبت کریں گے، شفقت کریں گے تب دروازہ کھل جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دروازہ بند ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے، ہم تو لے کے بھی راضی نہیں ہوتے، لے کے بھی راضی نہیں ہوتے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مال و ولدا، حضور میرے پاس پیسے بھی ہیں اور میری اولاد بھی ہے، اکیلا نہیں ہوں حضور، میری شادی ہو چکی ہے، بیوی بھی ہے اور میرے ساتھ بچے بھی ہیں، تو حضور میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَحْتَاجَ مَالِي، میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، لیکن میرا باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال لے لے، تو حضور میں کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے چھوٹا سا جملہ بولا اور رحمتوں کو لپیٹ کر اپنے امتی کے سپرد کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا انتا و مالک لابی کا، میں تو خالی مال کی بات کرتی ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہی، سب کچھ تیرے باپ، تو خود اپنے باپ کا جز ہے، تو جو تو کمائے گا وہ تیرے باپ کا بھی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرمایا مال لے بھی لے تو تب بھی اس کا حق ہے، وہ لے سکتا ہے، وہ تیرا باپ ہے، اور اگر کوئی پلے سے دے اور پھر بھی باپ کی بات نہ مانی جائے تو وہ کیسا وہ انسان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے والدین کو، خصوصاً ماں کو بھی اور باپ دونوں کو حضور علیہ السلام نے اعزاز بخشا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ باپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، وہ راضی ہوگا تو رب راضی۔ اور اس میں یہ خیال ہے کہ ماں باپ کو یا ماں کو جو راضی کرنا ہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر کی باتیں ماننی، کہ اگر نعوذ باللہ کسی کے ماں باپ کے نہیں نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، دین کی طرف نہیں جانا، تو اب یہ نہیں کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خوشی میں ہی راضی ہے تو میں نماز نہ پڑھوں تو اللہ راضی، یہ بات نہیں ہے۔ لا طاعت لمعصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں پھر کسی کی فرما برداری نہیں۔ یہ جو معاملات ہیں یہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جتنی باتیں ہیں جو دنیاوی لحاظ سے ہیں ان کے اندر اس کو راضی کرنا ہے۔ نبی محترم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالد، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، وسخط الربی فی سخط الوالد، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی بھی ناراضگی۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے باپ کو بھی اعزاز دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی بات یاد رکھنا کہ جو باپ ہے اس کے تمہارے اوپر اتنے احسان ہیں کہ جن کو تم اتار نہیں سکتے۔ ایک تو حدیث ہم نے سنی کہ ماں باپ کو اگر کوئی محبت کے ساتھ دیکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک مقبول حج کا ثواب۔ اب دیکھنے والا بیٹا ہے، ماں کو یا باپ کو دیکھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ناظر الوالد الی ولدہ، جس وقت باپ اپنے بچے کو دیکھے فسرہ، اور بچہ اس کو خوش کر دے۔ اب دیکھنے والا کون ہے؟ باپ۔ دیکھ کس کو رہا ہے؟ بچے کو۔ اب باپ بچے کو دیکھے اور باپ کا دل خوش ہو جائے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کان للوالد عتق نسمۃ، اللہ تعالیٰ بچے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا دیکھ باپ رہا ہے، ثواب بیٹے کو مل رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تھا بچہ دیکھ رہا ہے محبت سے تو ثواب مل گیا، اب باپ دیکھ رہا ہے تب بھی ثواب بچے کو، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے نے خوش جو کیا ہے اور باپ خوش ہو رہا ہے، اس کی خوشی کا سبب اس کا بچہ ہے، لہذا ثواب بھی اللہ تعالیٰ بچے کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کس بچے کے لیے ہے؟ جو جوان ہو جائے، جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، جو کمائی کرنے، جسے کہتے ہیں نا کماؤ پتر ہو جائے، کمائے اور ماں باپ کو کھلائے اور اس کے بعد اس کا رویہ ایسا ہو کہ باپ دیکھ کے خوش ہو جائے کہ میرا بیٹا کتنا فرما بردار ہے۔ یہ تب کی بات ہے، یہ 4-5 سال کے بچے کی بات نہیں، کہ اس کے لیے بات ہے جو بچہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے اور ماں باپ کو کھلاتا ہے اور پھر بھی رویہ ایسا نرم رکھتا ہے کہ باپ کے یا ماں کے دل میں کوئی خیال ہے
نہیں آتا کہ ہم اس پر بوجھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا باپ، خوش باپ ہوگا اور ثواب اللہ تعالیٰ بچے کو عطا فرمائے گا۔ تو ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، حضور وَإِن نَظَرَ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَسِتِّينَ نَظْرَةً، حضور اگر وہ بندہ دن میں 360 مرتبہ دیکھے تو پھر کیا بنے گا؟ 360 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں کا کتنا زیادہ ان کے ساتھ محبت و شفقت و اجر و ثواب رکھا ہے۔ اگر ہم ان کی قدر کریں گے تو یہ ہماری جنت ہے، اور اگر نہیں کریں گے زندگی کی تو سب کی گزر جاتی ہے، ان کی بھی گزر جانی ہے، ہماری بھی گزر جانی ہے، آخر جانا تو پھر ادھر ہی ہے۔ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں لوگ یہ کہ انا للہ و انا الیہ، جانا کدھر ہے؟ الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانا، وہاں سے وہ پوچھے گا ہمیں اب بتاؤ۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، صدا نہ بلبل باغی بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ باپ حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار۔ اگر وہ آج بوڑھے ہیں تو کل تو ہم نے بوڑھا نہیں ہونا، کیا ہم وہاں پہ نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس طرح اس کو کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی، یوں کرتے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلیاں بنا سکتا ہے، لیکن ایک ماچس کی تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو کیڑے مکوڑے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، وہ ایسے کر دیتا ہے، وقت اس کو دیر نہیں لگتی ہے، اس سے ڈر کے جانا چاہیے۔ ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا کھاتے کھاتے دروازے پر دستک ہونے لگی، اور جو ہی دستک ہوتی ہے تو باہر سے صدا بھی آتی، اللہ کے لیے کھانا دے دو۔ شوہر بڑا کوئی اچھا انسان تھا، اس نے اپنے سامنے والی پلیٹ اٹھا کر کہا کہ جاؤ جا کر فقیر کو دے دو۔ یہ بات سننے میں آسان ہے، سنانے میں آسان ہے، عمل کرنے میں بڑی مشکل ہے۔ اپنے سامنے والی پلیٹ اٹھا کر دے دو، بڑا مشکل کام۔ عورت گئی، دروازہ کھولا، جب دینے لگی بندہ دیکھا بے ہوش ہو کے گر گئی، فقیر دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر گئی۔ شوہر بابا آیا، اس کو کیا ہوا؟ اس کو اٹھایا، پوچھا بھائی تمہیں کیا ہوا تھا؟ کہا ہونا کیا ہے، تم ایک بات بتاتی ہو، باہر وہ شخص مانگنے کے لیے آیا تھا، یہ میرا پہلا شوہر تھا، بڑا امیر آدمی تھا، بڑا اس کے پاس مال تھا، لیکن عاجزی نہیں تھی، غرور اور تکبر تھا۔ ایک دن جس طرح آج تم اور میں بیٹھے ہیں، ہم دونوں اکٹھے بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اسی طرح دروازے پر دستک ہوئی تھی، اور ایک مانگنے والا آیا تھا، ایک بھکاری آیا تھا۔ اس نے سوال کیا تو اس نے اس کو دینے سے انکار کرتے ہوئے اس کو جھڑکا، ڈانٹا، اسے برا بھلا کہا، اور اپنے مال پر غرور اور تکبر کیا۔ اور جب انسان غرور اور تکبر کرتا ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کا وقت بدلنا شروع ہوا، اس کے حالات جو ہے وہ نیچے آنے شروع ہوئے، یہاں تک کہ سارا مال و اسباب بک گیا، گھر بھی بک گیا، اور کھانے کے بھی لالے پڑ گئے۔ تو یہ اپنا پیٹ نہیں پال سکتا تھا، مجھے کہاں سے کھلاتا، اس نے مجھے طلاق دے دی، اور پھر میں نے تم سے نکاح کر دیا۔ آج اس کو اپنے دروازے پر دیکھا ہے تو مجھے وہ وقت یاد ہے جب اس کے پاس مال کی کثرت ہوا کرتی تھی، اور یہ غرور و تکبر کے اندر اتنا مبتلا تھا، اور آج لوگوں کے دروازوں پر مانگ رہا ہے۔ اس بندے نے آگے سے جواب دیا کہ تجھے اس سے بڑی بات نہ بتاؤں۔ کہا وہ کیا؟ کہا اس دن جو تمہارے دروازے پر آیا تھا بھکاری، وہ میں تھا، وہ بھکاری میں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اندر والا باہر، باہر والا اندر، اس کو پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے محبت اور شفقت کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، خصوصاً والدین اور باپ کہ جنہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے اپنی صلاحیتیں سب کی ہوتی ہیں ہمارے اوپر،
ان کے ساتھ ایسی شفقت سے پیش آئے کہ ان کو کبھی احساس تک نہ ہو کہ ہم ان پر بوجھ ہیں، کبھی ان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو۔ اور جس نے اتنی ناز کے ساتھ اور اتنے محبت کے ساتھ ماں باپ کو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو بھی یہ تلقین فرمائی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تو باپ ہے، رشتہ داروں کے بارے میں ارشاد فرمایا تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پھر ہوا کیا، کہہ رہے ہیں حل ندری نما اتیتک کا، میرے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے آیا، تو آپ سواری پر سوار تھے، سواری سے نیچے اترے اور اس بندے کو سواری پر بٹھا دیا، اپنے سر کا امامہ اس کے سر پہ رکھ دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، تو آپ نے جب اتنا اعزاز اس کو دیا، اتنی محبت کی، اتنی شفقت کی، تو صاحب کو جو آپ کا خادم ہے اس نے کہا حضور یہ دیہاتی آدمی ہے، اس کو آپ خالی سلام کر دیتے نا تو اس نے اسی پر خوش ہو جانا تھا کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے سلام کیا ہے۔ تو آپ نے اس کو سواری پر بٹھایا، آپ نے سر کا امامہ اتار کر دے دیا، تو حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے اس کو اتنا اکرام کیا اور کیوں آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ اتنا شفقت والا سلوک کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے کیا ہے کہ کان بین ابن عمر و بین ابی کا اخاہن، اس لیے کہ میرے ابا جی اور اس کے ابا جی آپس میں دوست تھے۔ تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوا ہے، آپ نے فرمایا من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ قبر میں اچھا سلوک کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ کے وصال کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وہ تو دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے، تو جب دنیا میں ہوتا نہیں۔ لیکن ہمارا اور ہی صاحب ہے، جیتے جی پوچھتا کوئی نہیں تھا، یہ اور بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے بعد، اعزاز کے ساتھ یہ کئی دفعہ کہہ رہے جیتے جی پوچھتا کوئی نہیں تھا، جب مر جاتے ہیں تو کندھوں پہ اٹھا دیتے ہیں۔ جیتے جی بھی قدر کرنی چاہیے، اور جو ان کے دل سے پھر دعا نکلتی ہے۔ ماں باپ کی جو محبت ہے اس کو کسی پیمانے میں معاف نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں یار کہا تھے جانور بھی رکھے ہوئے تھے پیار ہو جاتا ہے، اس سے بھی ہو جاتا ہے نا پیار، تو ماں باپ سے کیوں نہیں ہوتا؟ ان کی محبتیں کیوں ہم بلا دیتے ہیں، کیوں ان کی شفقتوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ساتھ رہنے والوں کی ایسی شفقت ڈال دیتا ہے۔ ہم لوگ تو مغربی تہذیب کے پیچھے لگے، جس طرح یہ ویلنٹائن ڈے ہے اسی طرح انہوں نے تو مدر ڈے بھی ایک رکھا ہوا ہے، ایک فادر ڈے بھی رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک سال میں ایک دن ہی ان کا ہوتا ہے۔ انہوں نے اولڈ ایج ہاؤسز میں بھیجے ہوتے ہیں ماں باپ، مدر ڈے آتے ہیں تو اس کو پھول بھیج دیتے ہیں یا کارڈ بھیج دیتے ہیں، فادر ڈے آتا ہے اس کو بھیج دیتے ہیں یا کوئی جا کے مل آتا ہے۔ یہ بس ماں باپ کی محبت کا حق ان سے ادا ہو گیا ہے، لیکن ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے۔ ہر دن ماں باپ کا دن، ان کی محبتوں کا دن، شفقتوں کا دن، لیکن ان کے پیچھے مغربی تہذیب کے پیچھے لگ کے جو اپنے ماں باپ کو وہاں چھوڑ آتے ہیں، ان کو پھر دنیا کے اندر ہی اللہ بتا دیتا ہے تمہارا حشر کیا ہوگا۔ ایک دفعہ ایک بندہ اپنے باپ کو چھوڑ کے اولڈ ایج ہاؤس میں واپس جا رہا تھا تو بیوی کا فون آ گیا، اس نے کہا کہ بات یہ کہ ابا جی کو کہہ دینا کہ عید کا جو تہوار آ رہا ہے نا تو اس میں ہمارا انتظار نہ کریں، کیونکہ عید پہ مہمان وغیرہ آنے ہوتے ہیں تو ہم تو گھر میں مصروف ہوں گے، کون ہوگا اولڈ ایج ہاؤس کے جو ہے نا وہ جا کے چکر لگاتا رہے گا، تو اس لیے ان کو انتظار کی کوفت ہوگی، اس لیے ابا جی کو پہلے کہا نا کہ وہ میرا ہمارا انتظار نہ کریں، ہم عید پہ بھی ملنے نہیں آ سکتے۔ وہ چھوڑ کے تو واپس آ رہا تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جا کے میں کیا ہی آتا ہوں، الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو چلا گیا واپس، جب گیا تو جا کے دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اولڈ ایج ہاؤسز کا جو مینیجر تھا اور اس کے والد گرامی ایسے بیٹھے جیسے بچپن کا یارانہ ہوتا ہے۔ تو اس نے آگے مینیجر سے پوچھا کہ آپ میرے والد گرامی کو جانتے ہیں، ان کو آپ کی اتنی جلدی ان کے ساتھ دوستی کیسے گل مل گئے؟ کہا میں ان کو آج کا نہیں جانتا، بڑا پرانا جانتا ہوں۔ کہا کب کے جانتے ہو؟ کہا آج سے 20 سال پہلے یہ یہاں سے ایک یتیم بچہ لے گئے تھے، میری تب سے ان کے ساتھ واقفیت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یتیم تھا، باپ نے ساری زندگی بتایا بھی کوئی۔
یہ وہی تھا جو اس گھر میں چھوڑ کے واپس جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم عید والے دن بھی نہیں آئیں گے. یہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں تھا. اس نے یتیمی کی حالت میں اس کو اٹھایا تھا اور شفقت کے ساتھ پالا اور محبت کے ساتھ رکھا تھا. لیکن اس کو بھی ان کی جو ہے محبت راس نہ آئی اور وہاں جا کے ان کو چھوڑ کے آ گیا ہے. اگر کوئی اتنا جو ہے انسان کسی یتیم بچے کو بھی اپنا لیتا رہے تو بیٹا کہہ دیتا ہے تو اتنی شفقت ہے تو حقیقی باپ کی شفقت کیا ہوگی؟ اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور اس کی ناراضگی میں تیرے رب کی ناراضگی ہے. اس لیے ہمیشہ جو ہے اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے, ان کے ساتھ شفقتوں کا سلوک کرنا چاہیے, محبتوں کا سلوک کرنا چاہیے, ورنہ وقت کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اور اگر کسی سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے تو آج ہی معافی مانگ لے. اور اگر کسی کے دنیا سے اللہ کا رخصت ہو گئے ہیں, کہتے ہیں کہ قبر میں جا کر ان سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ رحمتیں برسانا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تب بھی معاف کر دیتا ہے. جہاں تک کہ ماں باپ کے لیے بندہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے. تو جو ماں باپ کی خدمتیں کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں نوازے گا. تو اس لیے ماں باپ بڑی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں, ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کے ساتھ محبت اور شفقت کرنی چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اشارت کے مطابق ہماری اولادیں ہمارے ساتھ محبت کریں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی قدر کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے. اور میں نے آخر میں عرض کر دیا کہ مفتی صاحب کا چونکہ وہ وقت ہوتا ہے, اکثر آپ جو ہے وہ مفتی کو دیکھتے تو وہ مفتی صاحب وہ ان کا بھی بڑا جی چاہتا ہے یہاں دیکھو, لیکن وہ اکثر مجبوری اینڈ ٹائم پہ بن جاتی ہے کیونکہ ان کے والد گرامی ہمارے شیخ حضرت علامہ مولانا الحاج منیر احمد یوسفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, آپ کو بھی کبھی کا جو ہے وہ ملک سے باہر جانا پڑ جاتا ہے تبلیغ کے سلسلے میں. پہلے پچھلے دنوں وہ دبئی تشریف لے گئے تھے تبلیغ کے سلسلے میں, تو پھر ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں نا تو وہ صاحبزادہ صاحب کو مفتی صاحب کو جانا پڑ جاتا ہے. تو پھر وہ مجھے پھر آپ حکم فرما دیتے تو پھر میں حاضر ہو جاتا ہوں. پچھلی دفعہ وہ دبئی تشریف لے کے گئے ہوئے تھے اور اس دفعہ وہ عمرے پہ تشریف لے کے گئے ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ تشریف نہیں لا سکے. تو میں خادم آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا